اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا سا ترجمہ ہے، اور حکم ہے ایمان والوں کو کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے ایک قوم کے ہاتھ جو تم پر دراز ہو رہے تھے، اس نے ان ہاتھوں کو روک دیا، تم پر حملہ کر رہے تھے، اللہ نے ان سے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا، یعنی سرکار اور صحابہ تھے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک درخت کے پاس ایک منزل، ایک جگہ تھی، وہاں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے، تو صحابہ بھی تھے سرکار کے ساتھ، تو جدا جدا درختوں کے سائے میں صحابہ الگ الگ جگہوں پر آرام کر رہے تھے۔ سرکار نے ایک منزل میں ایک درخت کے سائے میں آرام فرمایا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ اب سرکار تنہا تھے تو آپ نے ایک اپنی تلوار جو ہے وہ درخت کے پاس لٹکا دی اور آرام کرنے لگے۔ تو ایک اعرابی، یعنی دیہات کا رہنے والا ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی سرکار کی جو تلوار درخت کے پاس لٹک رہی تھی، وہ چھپ کر آیا موقع پا کر کہ یہاں سرکار تنہا ہے، صحابہ بھی ساتھ نہیں ہے، آرام کر رہے، تلوار بھی لٹکی ہوئی، تو تلوار لے لی اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ یعنی ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی سرکار نے کہا اللہ، یہ سنتے ہی اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ کہا کہ اللہ، یعنی اس نے پوچھا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ۔ یعنی لفظ ہی میں دیکھیں کتنی لذت ہے اور کتنا سکون ہے، اطمینان ہے۔ محسوس کرے کون بچائے گا؟ اللہ۔ تو 3 مرتبہ اس نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی۔ سرکار سے 3 مرتبہ پوچھا، سرکار نے تینوں مرتبہ ایک ہی جواب دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے جبریل آئے اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گرا دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر فرمایا، یعنی سرکار نے اب تلوار تھام لی اور پھر فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے عرض کی کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلوایا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس اعرابی کی حرکت کے بارے میں خبر دی۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ رحمت للعالمین ہے نا۔ وہ آیا تھا غلط ارادے سے، مگر جیسے ہی وہ تلوار گری، سرکار نے اس تلوار کو تھام کر کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر سرکار نے اسے بٹھایا، صحابہ کو بلایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اس کی اس حرکت کو بیان کیا، اور پھر سرکار نے اسے معاف فرما دیا۔ تو یہ اس وقت آیت کریمہ نازل اور کہا کہ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی ہے جو ساری انسانیت کو یا مسلمانوں کو، مومنوں کو ہر جگہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف کو کنان کے کنویں میں کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا،
اللہ نے حضرت موسیٰ کو دریا میں غرق ہونے سے بچایا، حضرت موسیٰ کو فرعونیوں سے بچایا، حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں بچایا، حضرت اسماعیل کو چھری کی دھار سے بچایا۔ یعنی آپ دیکھتے چلے جائیے وہی ذات ہے، تو ہمیں اسی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کہا گیا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کہ ہمیں اگر دنیا میں پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مگر ہر مصیبت تکلیف آزمائش میں کون بچائے گا؟ اللہ۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ دیکھیں، رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ نے یہاں یہ بھی کہا کہ رسولوں کی تعظیم کرو۔ تو اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اللہ نے پہلے سے جو عہد لیا، تو پھر اگر تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، اللہ کو قرض حسن دو، تو اللہ رب العزت تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی جنت، اور جنت کی نعمتوں میں تمہیں داخل فرمائے گا۔ مگر پھر جس نے اس وعدے کے بعد پھر گیا اور وعدہ خلافی کیا، تو اللہ پھر اس نے کفر کیا اور وہ ضرور اس سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ در حقیقت یہ آیت کا اگر مفہوم سمجھنا ہے تو ایک واقعہ ہمیں سمجھنا ہوگا، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے واقعہ سمجھ لینا مفید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا۔ کون سا وعدہ؟ ہم پیچھے بھی یہ باتیں سن چکے ہیں کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے، کون سا؟ کہ حضرت موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ اس مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا، جس میں کنعانی جبار رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ یعنی کہ بیت المقدس کی طرف وہ لے جائیں، جیسا کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو اور قوم کو وہاں آباد فرمائے گا۔ تو جب فرعون ہلاک ہو گیا، اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنا دیا ہے، اللہ نے فرمایا، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ تو اے موسیٰ تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں یعنی ہر گروہ میں سے ایک سردار بناؤ، اور اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ کہ وہاں آباد فرمائے گا بیت المقدس اور شام کی سرزمین پر۔ پھر اللہ نے حکم دیا جب فرعون ہلاک ہو گیا کہ اب اپنی اس قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر اس بیت المقدس کی طرف جاؤ، وہاں جو دشمن ہیں ان سے جہاد کرو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم اس قوم میں سردار بناؤ، اور ان سرداروں کو اس طرح اپنے قوم کے ہر گروہ میں سے ایک سردار بناؤ کہ جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ تو اس طرح 12 سردار بنائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں یعنی کہ سرداروں نے ان نقیبوں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اب جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردار بنایا تھا، ان 12 سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان 12 کو یا تو ان میں سے کچھ کو حضرت موسیٰ نے ان دشمنوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجثہ
یعنی کہ عظیم جسامت والے، بہت بڑے بڑے جسموں والے، نہایت قوی، توانا اور صاحب ہیبت و شوکت، یعنی کہ ایک دم رعب و دبدبے والے ان کے جسم اتنے بڑے بڑے، توانا، طاقتور، ہیبت دیکھ کر کے آ جائے، شان و ایسی ہیبت اور شوکت والے، یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے، دیکھنے کے لیے بھیجا تھا تو یہ دیکھ ہی کر ڈر گئے اور ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے، اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کر دیا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا کہ بیان نہیں کرنا ہے ورنہ افراتفری، تو انہوں نے اس کے باوجود آ کر کے وہ ساری جو چیزیں تھی، حالات تھے، آ کر کے قوم کو بیان کر دیا۔ لیکن سب نے عہد شکنی کے سوائے، سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 آدمیوں کے، یعنی جتنے بھی تھے سب نے وعدہ توڑ دیا۔ وعدہ کیا تھا؟ ساتھ چلیں گے، سردار جو بنائے گئے تھے وہ قوم کی بات بھی مانیں گے اور اپنی قوم کے عہد کو پورا کریں گے، اس کی ذمہ داری لیں گے، مگر وہاں دشمنوں کو دیکھا تو ڈر گئے، ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے، اور انہوں نے اپنے قوم میں یہ سارے حالات بیان کیے، تو سب نے جو عہد وعدہ کیا تھا وہ توڑا اور چھوڑ کر چلے۔ تو 2 آدمیوں کے سوا سب نے عہد شکنی کی۔ جو 2 آدمیوں نے نہیں کی وہ کون تھے؟ ایک کالب بن یقنا اور دوسرے ہے یوشع بن نون، یہ دونوں اپنے عہد پر قائم رہے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سمجھے، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تم میں سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جس نے اس عہد کے بعد وعدہ توڑا، تو جس نے یہ عہد شکنی کی تو اس نے کفر کیا اور وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یعنی اس سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہی تو عہد لیا تھا کہ وہ نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کریں، اللہ کو قرض حسن دے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور توریت کے احکام کی پیروی کریں۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں سے 12 سردار بنائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو اور اللہ عز و جل کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اس کی راہ میں خرچ کرو تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ وعدہ تھا اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل سے جو انہوں نے توڑا۔ اب آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسولوں کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ ان کی تعظیم لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ جس طرح ان پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی ہر نبی کا احترام، ادب، تعظیم کرنا بھی ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم مومن ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکام پر قائم ہیں، اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو پھر چاہے کیسی بھی مصیبت ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہی اور مومن کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان وعدوں پر قائم رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔